बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप सबको हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारी तमाम टीम, TV1 की टीम और गैब की बातों की टीम और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून की जानिब से भी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद खैरियत से गुज़री होगी और आपका रमज़ान भी अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से गुज़रा होगा। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हस्ब वादा आज का प्रोग्राम हम सिर्फ़ ईमेल्स का जवाब देंगे। आज हम आपकी कॉल्स नहीं लेंगे, तो बराए मेहरबानी हमें कॉल्स ना कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि जितनी ईमेल्स बाकी थीं जिनको हम पिछले प्रोग्रामों में आपके साथ शेयर नहीं कर सके, आज इस प्रोग्राम में हम करें। इसके अलावा गुजारिश करनी थी कि हम हज़रत से पूछेंगे कि माह रमज़ान में अगर कोई कोताही या कमी बेशी हमसे हो गई हो, इबादत में कोई कमी रह गई हो, तो ये शवाल का महीना भी बड़ा बाबरकत महीना है, तो इसमें हम क्या अमाल ऐसे कर सकते हैं कि हमारी जो खामियाँ या कोताहियाँ माह रमज़ान में हुई उनका हम अज़ाला कर सकें। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुज़री आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुज़री। तो हज़रत जी ये फरमा दीजिए नाज़रीन के फ़ायदे के लिए कि अगर रमज़ान में कोई कोताही हो गई इबादत में या रोज़ों में, तो उसके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हदीस से कोई ऐसी चीज़ें हमें मिलती हैं कि हम उनका अज़ाला कर सकें, कोई नवाफिल रोज़े रख सकें या कुछ ऐसी इबादत कर सकें कि उन कमियों का या उन कोताहियों का कोई अज़ाला हो सके। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इस सिलसिले में 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुसलमानों के लिए। जैसे कि हदीस में आता है कि पहली तो लैलतुल जायज़ा, जो आखिरी रात होती है उसको लैलतुल जायज़ा कहते हैं, जिसको हम लोग चाँद रात कहते हैं। तो हदीस में उसको लैलतुल जायज़ा कहा गया है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला सब की बख्शिश कर देते हैं, जो भी उस रात के अंदर इबादत करता है और अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगता है और गुज़रे हुए रमज़ान की कमी कोताहियों का इज़ाला मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उस रात सब की बख्शिश कर देते हैं। जैसे वो तो रात गुजर चुकी है। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो है ईद की नमाज़ की होती है कि ईद की नमाज़ जब इंसान अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला कसम खा के फ़रिश्तों को गवाह बना के कहते हैं कि आज के दिन मैं अपने बंदे बंदियाँ सब की बख्शिश कर दी है और इनके गुनाहों को मैंने नेकियों से बदल दिया है। ये दूसरी है। तो हज़रत जी वो लोग हैं जो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं या सब लोग? जो ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा। और तीसरी जो है अपॉर्चुनिटी है 6 रोज़े जो शवाल के हैं। शवाल के 6 रोज़े जो शवाल के महीने में पूरे करने होते हैं, उसके बारे में हदीस में आता है कि जिसने शवाल के 6 रोज़े रखे वो गोया कि ऐसा ही है जैसे पूरा साल रोज़े से है। रमज़ान के रोज़े और शवाल के 6 रोज़े, तो ये पूरे साल जो है रोज़े की हालत में वो अल्लाह तबारक व तआला का लिखा जाता है। तो इस तरीके से जो कमी कोताही हो गई है उसका इज़ाला हो सकता है। तो हज़रत ये 6 रोज़े पूरे शवाल के महीने में किसी वक्त भी रखे जा सकते हैं? अफजल सूरत ये है कि शुरू के? हाँ, अफजल सूरत ये है कि 5 दिन में एक रोज़ा रखे। अफजल सूरत ये है कि 5 दिन में एक रोज़ा रखे ताकि पूरा शवाल का महीना रोज़े में गुजरे। 5 दिन के बाद एक रोज़ा, फिर 5 दिन फिर एक रोज़ा, बिल्कुल। तो इससे पूरे महीने में रोज़े हो पूरे जाएंगे। महीने। अच्छा। और अलबत्ता ये भी जायज़ है कि आप ईद के दूसरे दिन से शुरू कर दें, 6 इकट्ठे रख लें। 6 रोज़े इकट्ठे कर लें। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूज़न दूर करता जाऊँ, लोग ये समझते हैं कि अगर ईद के दूसरे दिन रोज़ा न रखा हमने तो फिर शवाल के रोज़ों की फजीलत ख़त्म होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। अगर ईद के दूसरे दिन नहीं रख सका, 2-3 दिन अगर इंसान को तकरीबात और दावतों में शिरकत है, रोज़ा नहीं रख सकता, अजीज़ व अक़ारिब से इंसान मिलता है, तो उसके बाद जब भी मौका मिला तो शवाल में वो 6 रोज़े पूरे कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको साल भर रोज़ों का अजर अता फरमा देते हैं। अच्छा। ये वो चीज़ें हैं जिससे इज़ाला हो सकता है। और बाकी तौबा इस्तिग़फ़ार का दरवाज़ा हर वक्त खुला हुआ है, तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता रहे। अच्छा हज़रत, जैसे हमने नाज़रीन से वादा किया था कि आज के प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स हम उनके जवाब देंगे, तो सबसे पहली ये ईमेल है, इन्होंने लिखा है कि माई मदर इज़ सफ़रिंग फ्राम ब्रेस्ट प्रॉब्लम, कैन यू प्लीज़ एडवाइस समथिंग फॉर हर, एंड ऑल्सो माई फादर इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिज जॉब, प्लीज़ एडवाइस समथिंग फॉर हिम एज़ वेल। इनके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है वालदा के, और वालिद को जॉब के सिलसिले में काफ़ी परेशानी है, इसके लिए उन्होंने आपसे पूछा। वालदा के लिए तो ऐसा करें कि सूरत अलम नशरा ये 41 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करके उनको पिलाएं और वही पानी सीने पे छिड़कते रहें। ये 71 डेज़ ये अमल कर लें वालदा के लिए। और वालिद साहब के लिए इशा के बाद 3 मरतबा सूरत मुल्क की तिलावत करें और उसके बाद दुआ करते रहें और ये 92 डेज़ की नीयत शुरू करें, इंशाअल्लाह उनके लिए नेक और अच्छा रोज़गार मिल जाएगा।
اچھا ناظرین، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی کا نام نہ لیں ای میل پڑھتے وقت. آپ کا جو مسئلہ ہے جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ ہی کی ای میل ہے. اچھا حضرت، دوسری ای میل ہے کہ انہوں نے لکھا کہ آپ نے وظیفہ بتایا تھا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے لیے، تو یہ اب انفارچونیٹلی ہمیں لیٹ ای میل ملی. تو ان کا 29 تاریخ کو ڈرائیورس ٹیسٹ تھا، لیکن پھر بھی آپ ذرا باقی لوگوں کے لیے بتا دیجیے کہ اس کے لیے کون سا عمل کریں کہ جس سے ڈرائیونگ ٹیسٹ میں پاس ہونا آسان ہو جائے. اور ان کے لیے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ اللہ کرے پاس ہو چکی ہوں، اگر نہیں ہوئی خدا نخواستہ، تو آپ اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ پاس ہو جائیں گی. بہت سارے لوگوں نے اس پہ عمل کیا، ہمیں ای میلز بھی آئیں، وہ سب لوگوں کے ٹیسٹ پاس ہو گئے. تو اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ جس دن آپ کا ٹیسٹ ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو. تو اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 یہ 3 دفعہ تلاوت کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لینا ہے، اور سارے راستے یا ناصر پڑھتے جانا ہے. اور ڈرائیونگ کے دوران بھی آپ یا ناصر پڑھتی رہیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گی. اچھا جی، اگلی ای میل ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میری وائف جو ہیں ان کی شادی ہو چکی ہے، وائف پاکستان میں ہیں، یہ خود امریکہ میں ہیں. تو ان کی کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی ان کی وائف کو ویزا ملے تاکہ دونوں اکٹھے ہو سکیں. اور 2 سال ہو گئے، چند سال ہو گئے ہیں ان کی شادی کو، اور یہ کوشش بھی انہوں نے کی ہے کہ اولاد کے لیے، اس کے لیے بھی دعا انہوں نے کہا کہ کیجئے کہ ہماری اولاد جلدی ہو جائے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، تو پھر ہی وہ سلسلہ آگے چلے گا. اور انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ کا پروگرام نشر ہوتا تو میں یوزلی کام پہ ہوتا ہوں، تو اس لیے اگر کوشش کریں کہ ای میل کے ذریعے جواب دیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام 2-3 دفعہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے. منڈے کی رات کو 1 بجے، صبح آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کے لیے بہت لیٹ ہو تو آپ ہفتے کی دوپہر کو 1 بجے بھی یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹ ہوگا، تو آپ اس میں یہ دیکھ لیجیے گا. تو حضرت ان کی ای میل کا جواب. تو اس کے لیے ایسا کریں کہ آپ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ دعا پڑھنی ہے 1200 دفعہ عشاء کے بعد، 36 دن تک کرنا ہے. تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بیوی کے ویزے کا معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس پہ آپ عمل کریں. یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع 1200 دفعہ، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، اور 36 دن کی نیت سے آپ نے شروع کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی. جی، اگلی ای میل ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے آپ کا، بہت ہی انفارمیٹیو ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور بہت سی دعائیں آپ کے لیے حضرت انہوں نے کی ہیں. اور ان کی ای میل، یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھا کہ کسی نے کال کیا تھا کہ ان کی عمر 40 سال کی ہے، اور 10 سال ہو گئے، 10 سال سے وہ کوشش کر رہے ہیں اولاد کے لیے. تو آپ نے بتایا تھا کہ سورہ محمد 1 دفعہ پڑھنی ہے کلونجی آئل پر، اور 1 چائے کا چمچ 41 دن پینا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر پیریڈز کے دوران 41 دنوں میں آ جائے تو پھر وہ کیا کریں، اور کیا کوئی ان کی جگہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے یا انہیں پڑھنی ہے؟ جی، ان ایام میں آپ نے تلاوت تو نہیں کرنی، کیونکہ ایام میں جو قرآن کریم کو ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے اور اس کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو البتہ کوئی اور پڑھ کے آپ کو یہ کلونجی کا تیل دے سکتا ہے، آپ اس کو 1 چمچ پی لیا کریں، لیکن اس میں ناغہ نہیں کرنا. 41 ڈیز بلا ناغہ کرنا ہے. تو جن دنوں میں آپ خود پڑھ سکتی ہیں آپ خود پڑھیں، ورنہ کوئی اور پڑھ کے دے دے. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا. حضرت اگلی ای میل ہے. انہوں نے بھی لکھا ہے کہ کافی پریشانیاں ہیں ان کو. ان کی ساری فیملی کو گرین کارڈ مل گیا ہے، صرف ایک بیٹا ان کا رہ گیا ہے جن کو ابھی تک گرین کارڈ نہیں ملا. اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ دعا کیجیے کہ اس کو بھی مل جائے. اور دوسرا نے لکھا کہ میں لمو چلاتا ہوں، اکانومی کی وجہ سے، کیونکہ اکانومی بڑی ڈاؤن ہے، کاروبار بہت سلو ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اس میں کچھ برکت آ جائے. جی، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. یہ بہت مجرب ہے گرین کارڈ اور ویزا امیگریشن کے مسائل کے لیے. تو یہ آپ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیں، اول آخر 12 دفعہ درود شریف، 36 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں. انشاءاللہ آپ کا جو گرین کارڈ کا معاملہ حل ہو جائے گا. جی، اگلی ای میل ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتی ہوں، غیب کی باتیں، بہت اچھا اور معلوماتی پروگرام ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین. مفتی صاحب سے میرا کوشچن ہے وراثت کے بارے میں. میرے فادر ان لا نے اپنا گھر جو کہ ان کی واحد جائیداد تھی وہ اپنی بیٹی کو گفٹ کر دیا ہے.
اور میرے ہسبینڈ کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا، مطلب کہ ان کو خامند کو محروم کر دیا ہے۔ جب میرے ہسبینڈ نے اپنے والد سے پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا اور مجھے کیوں محروم کیا، تو ان کا جواب تھا کہ مجھ پر بہت پریشر تھا اور میں نے مجبوری میں کیا ہے، کیونکہ میری بیٹی اور میرا داماد یہی چاہتے تھے اور تمہاری ماں بھی ایسا ہی چاہتی تھی۔ تو کافی لمبی ای میل ہے، مقصد صرف یہ تھا کہ آیا جو کچھ انہوں نے کیا کہ یہ جائز ہے شریعت میں، اور اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں اب؟ بہر قرآن سنت اور فقہ اسلامی کی روح سے تو یہ جائز نہیں تھا کہ والد جو ہے وہ ایک ہی کو ساری جائیداد بطور تحفہ کے دے دے، اس لیے کہ زندگی میں جب جائیداد تقسیم کی جاتی ہے تو وہ تحفہ ہوتی ہے اور تمام جو وارثوں کو برابر دیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کی ممانعت ہے کہ ایک اولاد کو دے دیا جائے اور دوسرے کو نہ دیا جائے۔ تو والد صاحب نے جو کیا بہر غلط کیا، اور اگر وہ پریشر میں آ کے انہوں نے ایسا کیا تو جن لوگوں نے یہ پریشر ڈالا اور یہ ظلم کی طرف ان کو آمادہ کیا ہے وہ بھی اس گناہ میں پورے کے پورے شریک ہیں۔ باقی ہے کہ اب میری تجویز یہ ہے کہ اگر والد دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر زندہ ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے، اور کھلے دل سے بیٹا کہہ دے کہ ٹھیک ہے ابا نے جو کر دیا میں بھی معاف کرتا ہوں۔ اگر خدا نخواستہ دنیا سے چلے گئے ہوتے تو ان کے لیے استغفار کثرت سے کریں تاکہ جو ہے نا وہ ان جو یہ ظلم کیا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ اچھا جی حضرت، اگلی ای میل ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایام کے دوران مہندی لگا سکتی ہیں، اور دوسرا انہوں نے رمضان کے بارے میں ہے، اگر سے رمضان گزر چکا ہے لیکن انشاءاللہ آئندہ بھی آئے گا، تو بال کاٹنے روزے کے دوران کیا جائز ہیں؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر ایام 10 دن سے زیادہ ہو جائیں تو کیا اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایام کے دوران میں آپ مہندی لگا سکتی ہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، اور اسی طریقے سے روزے کی حالت میں آپ بال کٹوا سکتی ہیں اور روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ عورتوں کے لیے بال کٹوانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ نوعیت ہے، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ جائز حد تک بال کاٹ رہی ہیں کسی عذر کی وجہ سے، یا اسے فیشن اور خوبصورتی کے لیے کاٹ رہی ہیں، تو خوبصورتی اور فیشن کے لیے بالوں کو کاٹنا وہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور تیسرا جو پوچھا کہ 10 دن سے زیادہ ایام ہو جائیں، اس میں ایسا ہے کہ عورت کی عادت اگر مثلا 7 دن کی ہے اور 7 دن کے بعد بھی ایام آتے رہے تو 10 دن تک وہ عورت انتظار کرے گی کہ پتہ نہیں اس کی عادت بدل نہ گئی ہو، اس دفعہ 8 یا 9 دن یا 10 دن نہ ہو، لیکن اگر 10 دن کے بعد بھی ایام آتے رہے تو وہ سمجھ جائے کہ ایک عادت نہیں بدلی، عادت تو 7 دن ہی ہے، بلکہ اب یہ 8ویں دن سے وہ اپنی نمازوں کی قضا کرے گی، 8واں 9واں 10واں 11واں، تو اس کے بعد سے وہ قضا کرے گی۔ تو اس طریقے سے یہ ایام کے بعد نماز ادا کرے گی، اور عادت کے بعد جو بھی ایام ہے وہ اس پر نماز اس کے ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اچھا ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج غیب کی باتیں، یہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہم صرف آپ کی ای میلز کا جواب دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس سے بہرفروز ہو رہے ہوں گے، اور اگلے پروگرام انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم آپ کی کالز بھی لیں گے اور آپ کی ای میلز بھی۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں شکر گزار ہوں UBL کلک اینڈ ریمٹ کا، پاکستان بھیجنے کا آسان، محفوظ اور تیز سے نظریہ۔ آپ اپنے گھر کے آرام میں، گھر کے ماحول میں بیٹھے کمپیوٹر کے ایک کلک کے ذریعے پاکستان سیکنڈز میں پیسے بھیج سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ویسے بھی لیگل ہے، جائز ہے اور حلال ہے۔ دوسرے ناجائز طریقوں کو استعمال نہ کریں اور UBL کلک اینڈ ریمٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں۔ حاضر ہوتے ہیں دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان